أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مومن مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر میں ایک جملہ کہوں تو چیک کیجیے آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے. اے اللہ کے پیارے مہینے تجھ پر سلام ہو. اے اللہ کے وہ مہینے کہ جب آیا تو رحمتیں لے کر آیا، اب تو جائے گا تو ہمارے دلوں کو اداس کر کے چلا جائے گا. اے اللہ کے پیارے مہینے تجھ پہ سلام کہ جس نے ہمیں نیکیوں سے اتنا ڈھانپ لیا تھا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تیری برکت سے ہم اتنے اچھے بندے بن سکتے ہیں، اور تو نے برائیوں کو ہم سے اتنا دور کر دیا تھا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم برائیوں سے اتنا دور رہ سکتے ہیں. تیرے دل میں روزے کی لذت اور تیری رات میں دعا، درس، توبہ، استغفار کے مزے. اے اللہ کے پیارے مہینے تجھ پہ سلام. ایسا تو پہلے دن سے ہی خداحافظی کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو آیا ہی 29 یا 30 دن کے لیے، اس کی کتنی قدر ہونی چاہیے. اور اس احساس کے ساتھ قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ پھر ہم ان لذتوں کو نہیں حاصل کر سکیں گے. ہر طرح کی لذت اللہ نے ہمارے لیے اس میں عطا کر دی ہے. جی آج 15واں روزہ ختم اور 16واں روزہ شروع. دل بیٹھ رہا ہے، گھبراہٹ ہو رہی، بے چینی بڑھ رہی ہے. دل چاہ رہا ہے کہ جیسے دنیا رک گئی ویسے ماہ رمضان یہاں رک جائے، ہم ولادت امام حسن کے دل میں بیٹھے رہیں اور روزہ بھی چلتا رہے اور اسی طرح سے ہماری موت آ جائے اور ہم اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام کی خوشیاں مناتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں. نہیں ہو سکتا تو کم از کم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ہم بہتر طریقے سے موت کی طرف آگے بڑھیں. جنت کی خواہش رکھ رہے ہیں تو میرے مولا فرماتے ہیں ہائے نجل والا کہ تم لوگ جنت کی آرزو رکھتے ہو لیکن تمہارا عمل ایسا نہیں جس سے لگے کہ تم جنت میں جانا چاہتے ہو، اور تم جہنم کی طرف، جہنم سے دور بھاگنا چاہتے ہو، لیکن تمہارا طریقہ ایسا نہیں کہ محسوس ہو کہ تم واقعاً ریئلی تم جہنم سے دور جانا چاہتے ہو. بہرحال ہم تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہم نہ جنت کے لائق ہیں نہ ہم جہنم سے بھاگ سکتے ہیں، نہ جنت کے لائق ہیں نہ جہنم سے بھاگ سکتے ہیں. ہم تو ایک تیری رحمت ہے جس کی امید پر چل رہے ہیں. نہ ہمارے روزے، نہ ہماری نماز، نہ ہماری دینداری، نہ ہمارا کچھ بھی قابلیت نہیں رکھتا. ہم اہل سنت کے اس عقیدے کو تو نہیں قبول کر سکتے جس طرح سے 1-2 دن پہلے ٹی وی پہ کہا گیا کہ نہ امت کے کوئی اعمال قبول ہوں گے، نہ رسول اکرم کے کوئی اعمال قبول ہوں گے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے. ہم یہ اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اعمال کا کچھ پتہ نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت میں شفاعت رکھی اور شفاعت کے ذریعے گنہگاروں کو امیدیں بڑھائیں. ہم اہل بیت سے محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اہل بیت اپنی محبتوں کے جواب میں وہ جو اس کے اہل ہے وہ انجام دیں گے. ہم جو جتنا اہل ہے اتنا کر ڈالیں گے، پھر وہ جتنے اہل ہیں وہ کرتے رہیں گے. اور پھر اللہ رب العزت تو ارحم الراحمین ہے. ہماری گفتگو سورہ مومنون میں یہاں تک پہنچی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ.
اور بے شک ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف، اور قوم سے کہا کہ قوم ما لکم من الہ غیرہ، کہ تم میرے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب کیسے مانتے ہو، افلا تتقون. یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے. رب بمانے واقعی، الہ بمانے واقعی، خالق بمانے واقعی، رازق بمانے واقعی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور جتنی توحید میں مکتب اہل تشیع میں سختی ہے اتنی کہیں بھی نہیں. اب عوامانہ مسائل کو چھوڑ دیجئے، آپ مکتب کی اصل دیکھیے. آپ دیکھیے کہ مکتب جو ہے وہ کیا کہتا ہے، اس پر جائیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس خوبصورت اور حسین اور دقیق اور بامعنی طریقے سے توحید ائمہ معصومین نے ہمیں سکھایا ہے، بتایا ہے، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا. اور یہ صرف اسی لیے کہ ان کے پاس علم لدنی موجود تھا. اللہ تعالیٰ نے لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. حضرت نے کہا لوگوں اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ کیسے مان سکتے ہو، لائق عبودیت کیسے مان سکتے ہو. افلا تتقون، کیا تم اللہ کا احترام نہیں کرتے، اللہ کی پرہیزگاری نہیں کرتے. تو کیا ہوتا ہے ہر قوم میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے لوگ یعنی بڑے معنی کے، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس پاور ہے، وہ بڑے بن جاتے ہیں. جن کے پاس تقویٰ ہے، جن کے پاس معرفت ہے، جن کے پاس دین ہے، وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو جو ظاہری طاقت والے تھے نا، یہاں پر فقال الملأ الذین کفروا من قوم، جو ان کی قوم کے بڑے بڑے بزرگان تھے نا، اشراف کہتے ہیں. ایک وقت حضرت بلقیس سلام اللہ علیہ کے پاس حضرت سلیمان کا خط پہنچتا ہے، اور وہ اپنے لوگوں کے سامنے خط پڑھ کے سناتی، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہاں پر بھی جو ملأ تھے ان سے انہوں نے سوال کیا، بتائیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ جو کہیں وہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. یہاں پر جو عیاش تھے، اور اکثر قوموں کے عیاش، چاہے وہ فرعون کی قوم کے ہوں، چاہے وہ حضرت نوح کی قوم کے ہوں، چاہے وہ حضرت ابراہیم کی قوم کے ہوں، یہ سارے وہ بڑی بڑی ہوتا ہی ہے. دیکھیں یہ ایک انسانی فطرت ہے جس کے اوپر توحید بھی بیسڈ ہے. انسان اپنے سے طاقتور کے سامنے جھک جاتا ہے، صرف تشخیص دینے میں غلطی کرتا ہے کہ طاقتور یہ ہے یا طاقتور ذات وہ ہے. اس لیے جو گاؤں میں، دیہاتوں میں، چھوٹے شہروں میں مومنین رہتے ہیں، وہ جناب مثلا کمشنر صاحب، ڈی سی صاحب، سی پی او صاحب ایسا کہتے ہیں. ان کو یہ آئیڈیا ہی نہیں کہ ہمارے نوکر ہیں، ان کو یہ آئیڈیا نہیں کہ ہمارے ٹیکس سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں اور ہمارے کام کے لیے ہیں. لیکن وہ انہوں نے کمشنر صاحب نے اپنا آپ کو ایسا رکھا ہوتا نا، ہاں تو وہ جناب کہتے ہیں کمشنر صاحب. یہ غلامی کے ذہن تو انسان کے اندر ہے، بندگی کا ذہن ہے انسان، لیکن وہ غلطی کہاں کرتا ہے کہ جو اصل جس کی بندگی کرنے اس کو بلا دیتا ہے، اور جس کی بندگی سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، خاص ہلکا پھلکا فائدہ میں، اس کو قبول کر لیتا. تو یہاں پر بھی ہو وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان کے قوم میں جو اشراف، اشرار، سیٹھ، ما ھذا الا بشر مثلکم، جو حال دیکھا ہوگا نا کپڑوں کا، سادے کپڑے. انبیاء کبھی بھی زرق و برق کپڑے پہن کے نہیں جاتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے تو وہاں پر بھی فرعون نے یہ مذاق اڑایا کہ تھوڑے پیسے دو میں ان کو دوں تو کپڑے تو اچھے پہنے. یہ سادہ کپڑے پہننے کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم تمہیں کپڑوں سے امپریس نہیں کرنا چاہتا، ہم تمہیں اسٹائل سے امپریس نہیں کرنا چاہتا، ہم تمہیں فیشن سے امپریس نہیں کرنا. یہ کرسچنوں کے جو بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، یہ جناب یہ پہن وہ پہن، عصا ہاتھ میں، ٹوپی، فلاں فلاں، آپ کے مہاراج تقلی دیکھ لیجئے، اور اس کے اوپر اپنے ائمہ معصومین کو دیکھ لیجئے، مناسب کپڑے پہنتے تھے.
اب یہ جو موویز بنتی ہیں دوسری چیزیں بنتی ہیں اس میں دیکھیں بادشاہ لوگ بھی ایسے ہی کپڑے پہنتے تھے, فرعون وغیرہ بھی, وہ تاکہ لوگوں پہ ہیبت تاری, اوف اس کے کپڑے تو دیکھو, اس کا حال تو دیکھو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سادہ کپڑے, یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام بھی سادہ کپڑے پہن کے. یہ تو تمہارے جیسے عام آدمی چاہتا تمہیں اپنے آپ کو بڑا بنا دے, اور اگر اللہ چاہتا کہ ان کو نبی بنا کے بھیجتا جیسے وہ کہہ رہے ہیں, تو وہ ملائکہ کے ساتھ بھیجا گیا تھا, ملائکہ ان کے ساتھ آتے. یہ تو کوئی ملائکہ کے ساتھ آئے نہیں, یہ تو ایک عام آدمی کی طرح ہے. اور ہم نے ماں سمعنا بہذا فی ھذا آبائنا الاولین, ہمارے باپ داداؤں میں بھی کبھی کوئی ایسی بات آئی نہیں ہے. ان ہوا الا رجل بہ جنہ فتربصوا بہ حتی, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, دماغ ان کا وہ ہو گیا ہے. عجیب بات ہے نا, جب نبی حق بات کہتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے جنہ. پتہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی. وہ جو میں نے جملہ کہا کہ میں بتاؤں یہ رسول اکرم کو کیا کہتے ہیں, پتہ ہے کیا ہے؟ جب آخری وقت تھا, اللہ کے حبیب کیا درد لے کر گئے ہیں, بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں, اور کہا کہ ایتونی بے قلم اور کاغذ لے کر آ جاؤ. ایک کھڑا تھا وہاں پر, میں کیوں نام لوں, خود آپ تاریخ میں دیکھ لیجئے, کوئی خاص وی آئی پی کھڑے تھے, باقی تو سب گئے ہوئے تھے باہر. جو کھڑا تھا اس نے کہا کہ الرجل قد یحجو, ایمان کی اونچے درجے پر فائز انسان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ رجل, الرجل یحج قد یحجو, حج میں ترجمہ نہیں کروں گا, تو یہاں پر میں نے مانا کہ اسی طرح والی بات, نعوذ باللہ. پتہ ہے کیا کہا رسول اکرم نے اس کے جواب میں؟ آپ لوگ کم از کم دینا وائز گائیڈڈ تو پڑھ لیں, انٹرنیٹ پہ بھی ہے, ہارڈ کاپیز بھی ہیں, اردو بھی ترجمہ ہے, فارسی بھی, عربی بھی, انگلش بھی, ایک بار پڑھ ڈالیں. آپ کو اپنے ایمان کو ری چیک کرنا چاہیے. حضور اکرم پتہ ہے اگر میں الفاظ کو اردو میں ترجمہ کروں, قومو من ہونا, یا کھڑے ہو جاؤ, بھاگ جاؤ, دفع ہو جاؤ, اے رحمت للعالمین آخری وقت میں کیا ہو گیا؟ جواب دیں گے کہ اے شیخ 23 سال جس امت میں نے اسلام کو پھیلایا, آخر وقت میں مجھے کہا جا رہا ہے رجل یحجو یا یحجر. یہاں پر حضرت نوح کو ابتدا میں کہہ دیا گیا رجل یحجر, دماغ اس کا ٹھیک نہیں, چھوڑ دو دیکھتے. حضور اکرم کو تو کیا کہا جا سکتا ہے, ان هو الا رجل به جنہ فتربصوا به حتی حین, پہ اثر کر گیا ہے, چھوڑ دو. حضرت انہوں نے فرمایا قال رب انصرنی بما کذبون, پہلے والے تو نے کہا جاؤ, میں گیا, مجھے جھٹلا رہے ہیں. جب بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے, پتہ کیا ہوا؟ اللہ نے کہا چلو آؤ تم کو میں بتاتا ہوں, میری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ, وحینا جیسے میں بتاتا جاؤں, اور جب امر آئے گا تنور کا وہ پھٹے گا, اور وہ پھٹے گا, اور ہر جوڑے کو اس میں ڈالتے جاؤ, اور جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کو بھی اس میں ڈال دو. پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم تم کو کشتی میں لے جائیں گے, اور جنہوں نے ظلم کیا اس کے بارے میں دیکھو, پہلے سے ڈیل کر رہا ہوں تم سے. جنہوں نے ظلم کیا اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ تمہارا بیٹا جو ہے نا, حضرت نوح کا بیٹا اور حضرت لوط کی زوجہ, یہ دو وہ ہیں جن پہ عذاب آیا ہے انبیاء علیہ السلام کے, اور حضرت آدم کا تو ظاہر ہے بیٹا قابیل کہ جس نے حضرت حابیل کو شہید کیا تھا. واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ کتاب بھی میں نے بہت مرتبہ ریفر کی, کرتا رہوں گا,
تاریخ اسلام المعروف تفسیر، 1 سال میں اس کو کمپلیٹ کیجئے۔ علامہ فروغ کاظمی کی کتاب ہے، بہت ہی جامع ہے اور بڑی مدلل، جہاں پر بھی آپ کو کچھ ہو ریفرنس بھی آ جاتا ہے۔ اور اللہ رحمت کرے علامہ فروغ کاظمی، بڑی کتابیں لکھی اور بڑی جامعیت سے کام کیا نا، رحمت اللہ علیہ۔ حضرت نوح نے تقریباً مورخ لکھتے ہیں کہ 850 برس 900 برس کی عمر میں آپ نبوت پہ فائز ہوئے۔ ہمارے لیے کبھی کبھار سوچنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور مورخین اس بات میں متفق ہیں کہ 950 سال آپ نے اپنی قوم میں تبلیغ کی۔ یا اللہ، ہم 9.5 سال کچھ بات کہتے ہیں، لوگ نہیں مانتے تو تنگ آ جاتے، چلو یار کسی اور شہر میں چلتے ہیں، جاتے ہیں، یہ تو بات مانتے ہی نہیں۔ 950 سال حوصلہ دیکھیں۔ لیکن کیونکہ حضرت نوح جو ہیں حضرت حابیل کے قاتل قابیل کی اولاد میں بھیجے گئے تھے، اس لیے ان میں قبولیت کا مادہ ہی نہیں تھا، قبولیت کا وہی نہیں تھا۔ کہیں سرکشی ہے، کہیں آتش پرستی ہے، کہیں بت پرستی ہے، کہیں زناکاری ہے، کہیں جرم جرائم، وہ کامن ماحول آج کل جیسے ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی کیا ہے، اسی طرح کا زمانہ تھا۔ آج کل ہم سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی، آپ کو پتہ ہے 950 سال میں حضور اکرم نے 23 سال رحمت کی، کتنے لوگ آج اسلام پر ہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ مثلا ہم کون سے سال میں داخل ہو گئے، 1441، تو 1441 سال میں پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا ہے، الحمدللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا 950 سال کا دور تھا، 80 لوگ ایمان لائے، 80۔ حضرت نوح پر کوئی صحیفہ نازل نہیں ہوا، لیکن ایک طولانی عمر گزرنے کے بعد جب دیکھا کہ کوئی تبلیغ پہ قبول نہیں کرا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے درخت کے بیج بھجوائے اور کہا ان بیجوں کو تم بو دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیج بوئے، پھر ان سے کہا کہ کاٹو، پھر وہ کاٹ دیے، پھر بیج بوئے، پھر ان سے کہا پھر کاٹ دو۔ ہوتے 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 یہ کشتی کے لیے لکڑی تیار ہونے لگی۔ ہر دفعہ درخت کٹتے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام ان کے ٹکڑے کرتے رہتے تھے۔ اور جب بہت سخت ہو گیا کہ اتنا کام میں کیسے کروں، تو اللہ نے حضرت نوح سے کہا کہ ان سے کہو کہ بھائی آؤ ان لکڑیوں کو کاٹو، تمہیں سونے چاندی، یعنی تم لکڑیاں کاٹو گے تو جو برادہ گرے گا وہ سونے کا ہو جائے گا، وہ برادہ تمہاری قیمت ہو جائے گی۔ حالانکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ جب حضرت نوح قوم کی طرف آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ میں تمہیں نبوت کے درجے پر فائز کر کے بھیج رہا ہوں۔ جب یہ پیغام دے رہے تھے تو اس قوم کا ایک بہت بڑا آتش کدہ تھا، اس آتش کدے میں بہت بڑی آگ تھی۔ جب یہ پیغام آیا تو وہ آتش بجھ گئی اور یہ سب حیران ہو گئے کہ اچھا آتش بھی بجھ گئی۔ یہ حضرت نوح بتا بھی رہے ہیں، ان کے بتوں پہ بھی اس کا اثر آیا تھا، لیکن یہ پتھر دل ہوتے ہیں، ان پہ اثر نہیں ہوتا۔ کربلا کا واقعہ دیکھ کے بھی یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں، لعنت ہو ان پر، لعنت ہو یزید پر بھی اور جس نے یزید کو کسی طرح سے بھی محکم کیا اس پر۔ حضرت نوح نے کشتی تیار کر لی، لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس طرح سے ساتھ دیا، اس لیے ہمیں بھی اگر کہیں کہ بھئی یہ لکڑیاں کاٹو، جو برادہ گرے گا اس کو تم لے جاؤ گے، سونا ہے وہ، اور وہ لے جاتے تھے، محنت کرتے تھے، کشتی تیار۔ کشتی تیار ہونے کے زمانے میں لوگ آتے تھے جاتے تھے، حضرت نوح کا مذاق بہت اڑاتے تھے کہ ان لوگ کیا کر رہے، اگر میں کشتی بنایا، کہیں سمندر کہاں ہے، دریا کہاں ہے۔
آپ کو پتہ ہے یہ علاقہ کون سا ہے؟ جو زیارتوں پہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، یہ مسجد کوفہ کا علاقہ تھا۔ کوفہ کے اطراف میں بہت بڑے بڑے پہاڑ تھے اس زمانے میں، اور حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کشتی جب تیار ہو جائے تو پھر تم اس کشتی میں ہر پرندے چرندے حیوان سب کے جوڑے بٹھا دینا، اور جو تم پر ایمان لائے ان کو بٹھا دینا، سوائے جو کہ ظلم کرتے ہیں ان کو نہیں آنے دیں گے۔ کشتی کی لمبائی چوڑائی بہت طولانی تھی، وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی، بٹ وی ڈونٹ ہیو ٹائم نا۔ کشتی جو ہے بہت زبردست تیار ہو گئی۔ ایک ریفرنس امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ کشتی کی لمبائی جو ہے 1200 ہاتھ جاتے جائیں، اور چوڑائی 60 ہاتھ تھی۔ ہم فیٹ کا حساب لگاتے ہیں، یہ ہاتھ کا حساب ہے، اور اونچائی جو ہے وہ 80 ہاتھ تھی۔ 1200 60 80 الگ الگ فلورس تھے، اور ان فلورز میں جانوروں کو یعنی ایسا رکھا گیا کہ ایک دوسرے کو کھا کے ختم نہ کر لیں۔ ہر اس کے بعد مورخین لکھتے ہیں کہ ایک دم سے تنور پھٹا۔ حضرت نوح علیہ السلام، وہ جو تنور کی جو جگہ بتائی گئی نا مسجد کوفہ میں، حضرت نوح علیہ السلام کا گھر تھا اور تنور تھا۔ ان کی بیوی نے دیکھا، وہ کوئی اور بھی خواتین تھیں، وہ ایک دم پانی اڑا۔ حضرت نوح کے پاس، یا نوح نوح نوح، پانی طوفان، تنور پھٹ گیا۔ حضرت نوح نے دیکھا، اس تنور پر انہوں نے ڈھکنا بند کر دیا، اور اس کے بعد کشتی پہ سب کو سوار کرنا شروع کیا۔ جب سب سوار ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو اب تم یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ پڑھنے والے، ہمیں بہترین منزل پر نازل فرمانا، اور تو بہترین جگہ پر نازل کرانے والے ہیں۔ اب جناب جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے وہ تنور کا ڈھکنا کھولا، پانی انسان سوچ نہ سکے، بڑے بڑے فوارے، اور اس کے بعد جیسے ہی زمین سے پانی اوپر نہیں، آسمان سے بھی گرنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام جلدی جلدی جلدی، بیوی بھی سوار ہو گئی، بیٹے کو آواز دی، بیٹا آ جا، بیٹا آ جا۔ آج کوئی چیز، ایک بیوی کا بھی آتا ہے ذکر، حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی کا ذکر بھی آتا ہے کہ وہ بھی نہیں آئی، اور بیٹا بھی کہنے لگا نہیں نہیں ہم تو پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے۔ اور صورت حال یہ ہوئی کہ وہ سمجھے کہ جناب ہم اتنے بڑے پہاڑ ہیں، نجف آج جاتے تو کوئی پہاڑ نہیں نظر آتا۔ بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کشتی کو چلانا شروع کیا، پانی اوپر آتا گیا، کشتی آسمان کی طرف اونچی ہوتی گئی۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر بہت زیادہ خوف طاری ہوا، اس لیے کہ کمپلیٹ ڈارکنیس، پچ ڈارک۔ اب اس ڈارکنیس سے پہلے حضرت نوح دیکھ رہے تھے بیٹا پہاڑ کی طرف جا رہا ہے اور پانی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ ہاں بیٹا آ جا آ جا، آج کوئی چیز بھی ہمیں نہیں کہا، میں پہاڑ پہ چڑھا جاؤں۔ باپ تو باپ ہے نا، بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے۔ اس واقعہ نے میری زندگی پہ بھی بہت اثر ڈالا تھا، اور وہ پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے دعا کی پالنے، رب میرا بیٹا ہے میرے اہل میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ایسا نہیں ہے، ہم نے تمہیں بتا دیا کہ یہ تمہاری جو تمہاری اطاعت نہیں، وہ تمہارے اہل میں نہیں۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمانی کرے تو وہ اہل نہیں رہے گا، کہ وہ بیٹا کہلائے، وہ اہل نہیں رہے گا اس کو نجات دی جائے۔ حضرت نوح کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ کسی بھی نبی کی بیوی پر کوئی الزام لگایا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نو از آؤٹ۔ تو اگر بیٹا بھی
نافرمانی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو جائے تو پھر ساتھ رہنے والے اگر رسول اکرم کی نافرمانی کریں تو وہ کیسے مقدس ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں دیکھیں سارے اصحاب جیسا کہا جاتا ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ہم بھی یہی کہتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین علی اصحاب رسول اللہ. لیکن اصحاب رسول اللہ وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول اکرم کی نافرمانی کی ہی نہیں ہے، رسول اکرم کا دل توڑا ہی نہیں ہے، رسول اکرم کو ناراض نہیں کیا ہے. اب ایک ہے جس نے ناراض نہیں کیا اور ایک ہے جس نے رسول اکرم کو بہت خوش کیا، فرق آ جائے گا. جس نے ناراض نہیں کیا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، لیکن جس نے خوش کیا اس کا مرتبہ الگ ہو جائے گا. تو یہ تو قرآن مجید اصول دے رہا ہے نا، انہو عمل غیر صالح. نبی علیہ السلام، نوح علیہ السلام، نہیں بیٹے پہ بھی تم چھوڑ دو، ہم سے ضد نہیں کرو، ولا تو خاطب نے ہم سے اس کے بارے میں بات مت کرو کہ جس نے ظلم کیا ہے. بیٹا جو اس کو تو آپ چھوڑ دیں نا. اور جو رسول اکرم کے ساتھ ہو، رسول اکرم کا مذاق اڑاتا ہو یا رسول اکرم کی انسلٹ کرتا ہو، یہ تو نہ کہیں نا کہ جناب بس سب اچھے جن کے بارے میں کوئی ایک اچھی حدیث آ گئی. حدیث تو آئی ہو پھر بعد میں کل ایمان کے ساتھ جنگ کرنے کو چلا گیا ہو تو کیا کریں گے؟ سمجھنے کی کوشش کیجیے. بیٹا بھی اگر نکل سکتا ہے تو صحابی تو کس مرحلے پر ہے، کہاں پر ہم ان کو. الغرض پھر ایک بہت بڑی موج آئی، حضرت نوح کے بیٹے اور حضرت نوح کے درمیان میں آ گئی تاکہ باپ جو ہے بیٹے کو غرق ہوتے نہ دیکھے. کاش کربلا میں بھی موج آ گئی ہوتی کہ سید الشہداء اپنے علی اکبر کو شہید ہوتے ہوئے نہ دیکھ رہے ہوتے. کاش تل زینبی اور قتل گاہ کے درمیان بھی ایک پردہ حائل ہو جاتا کہ بہن اپنے بھائی کو شہید ہوتے نہ دیکھتی اور نہ کہتی یہ اپنے ساتھ ہے ہمارے ساتھ، تو دیکھ رہا ہے کہ نواز رسول شہید کیا جا رہا ہے. تبھی اہل بیت علیہ السلام کا مقام کہاں پر ہے. حضرت ابراہیم کو ہوا بیٹے کو ذبح کرو، کہا جاؤ، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی. لیکن یہ کربلا ہے، عجیب ہے. یہاں پر نہ آنکھوں پہ پٹی باندھنے کی ضرورت ہے، یہاں نہ باپ اور شبیہ رسول اکرم کے درمیان میں پردہ حائل ہونے کی ضرورت ہے، نہ بھائی اور بہن کے درمیان میں پردہ آنے کی ضرورت ہے. یہاں یہ حوصلے والے لوگ ہیں. یہاں پر صبر کا عظیم ترین امتحان ہے. ہم کسی کو ڈاؤن نہیں کرتے، لیکن یہاں صبر کا عظیم امتحان ہے. انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی. افسوس. اولاد والوں، تم کو نہیں پتہ ہے اولاد کی تربیت مذاق نہیں ہے. اولاد کی تربیت ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ اگر صحیح طرح سے انجام پا جائے تو کتنا بڑا اجر، اور اگر خدا نخواستہ اس میں خامی کمی کوتاہی رہ جائے تو کوئی گناہ ہو یا نہ ہو وجدان کا کتنا. خدا نخواستہ جو اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں، قاتل ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا 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 غلط کاموں میں لگ جاتی ہیں، وہ جو گناہ وہ ساری چیزیں چھوڑ دیں. انسان کا اپنا وجدان کتنا اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے. یہ پوری گفتگو ہے یہاں پر کہ ہمیں اولاد کی تربیت کو سب سے اوپر رکھنا ہوگا. ہم کمانے کو سب سے اوپر رکھتے ہیں. دیکھیں بعض لوگ ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اور دینی امور کا انجام دے رہے ہیں، وہ ایک ایکسیپشنل مسئلہ ہے. سب تو ایسے نہیں ہے نا. یہ اولاد کی تربیت دینی وظائف کو انجام دینے والوں پر بھی لازمی ہے اور دوسروں پہ بھی لازمی، اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہے. دیکھیں آپ شریعت کا مزاج سمجھیں. شریعت نے عورت پر گھر کا کوئی کام بھی لازم نہیں کیا ہے. چیلنج، اس پہ تو ہم بڑی بڑی بحثیں کر چکے.
ہاں اگر وہ کچھ کر لے تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن بچے کی تربیت اور شوہر کے ضروری تقاضوں کو پورا کرنا اس پہ فرض کیا کہ بس دیٹس آل. پھر باقی کا کیا کیا جائے؟ یہ شوہر الرجال قوامون علی النساء، رجال جو ہیں وہ عورتوں پر ایک کنٹرول رکھتے ہیں، سسٹم کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری مرد پر ہے. اب عجیب بات ہے، دیکھیں شادی میں عورت اپنے آپ کو پریزنٹ کرتی ہے، مرد اسے قبول کرتا ہے، قبل تو جو نکاح میں پڑھا جاتا ہے. جیسے ہی مرد قبول کرتا ہے عورت کی ساری ذمہ داریاں اس پر آ جاتی ہیں. اور اس کے بعد ہمارے معاشرے میں تو سب جگہ ہی ہے، ایسٹرن کلچر میں تو جناب پکاؤ کھلاؤ، صفائی، بچے کا خیال کرو، ساس سسر کا خیال کرو. اچھی باتیں ہیں، غلط نہیں ہیں، لیکن پرائرٹی سیٹ ہونا ضروری ہے، سسٹمز بننا ضروری ہے. مرد نہیں کہہ سکتا کہ میں کما کے لا کے دیتا ہوں بس باقی سب میں کروں گا. ہم اپنے چھوٹے سے ذہن سے نہ سوچیں، پوری دنیا کے سسٹمز کو دیکھیں. تو یہ تربیت اولاد کا مسئلہ بہت سیریس ہے، خاص کر اولاد خدا نہ خواستہ بیرا روی کا شکار نہ ہو جائے. اب تو بہت آسان ہو گیا ہے، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اگر چیک نہ رکھیں تو بڑی مصیبتیں بن جاتی ہیں. اگر ماں اور باپ مل کر بچوں پر توجہ نہ دیں، بچوں کو اہمیت نہ دیں، بچوں کو پیار نہ دیں، بچوں کے ساتھ صحیح طریقہ اور سلوک نہ اپنائیں، تباہی بربادی. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے ہم پر، ورنہ جو کوتاہیاں ہم نے کی ہوتی ہیں اس کی بنیاد پر تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں معاملات چلے جائیں. بہرحال حضرت نوح علیہ السلام اپنا دل تام کر چپ ہو گئے، کشتی جو ہے وہ چلتی رہی. اب تاریخوں میں آیا ہے، اور ظاہر ہے کہ تاریخ کی سندیں ہمیں پتہ نہیں چلتی. حضرت نوح کی کشتی جاتے جاتے اچھا پوری دنیا پہ پانی چھا گیا. یہ ایک چیز آتی ہے. حضرت نوح کی کشتی پہلے مکہ گئی، خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگا، اس کے بعد پھر تاریخ میں یہ کربلا کی طرف آئی، اور وہاں پر وہ واقعہ پیش آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے کہ میری کشتی جس میں اللہ کا نام دیا، رسول کا نام دیا، واسطہ دیا، یہاں پر یہ بھنور میں تکلیف میں پریشانی میں اٹک گئی. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کشتی، یہ جگہ، یہ کربلا ہے، جہاں پر آخری نبی کے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام گریہ فرماتے ہیں، اور وہاں سے کشتی چلتی ہے، اور کشتی کے اندر پنجتن کے ناموں کی تختیاں لگی ہوئی تھیں. آج آپ چیک کیجئے گا، یہ کشتی جاتے جاتے کوئی جودی کہلاتی ہے، اس پہاڑ پر جا کے رکی. رشیا کے کسی ملک میں اس زمانے میں کہلاتی تھی. ابھی ہمارے پاس اس کی زیادہ تفصیلات نہیں، اور میں بھی نیٹ پہ اس کو چیک کرتے ہوئے تھوڑا سا گھبرا رہا تھا کہ پھر کوئی ایسی انفارمیشن ہاتھ آئے کہ جس کو میں کنفرم نہ کر سکوں تو میرے لیے اچھا نہیں تھا. بہرحال اب آیا ہے کہ جناب رشیا کے کسی ملک میں، قرقیزستان ہے کیا ہے، وہاں پر پہاڑ کے اوپر پہاڑوں کو کھودا تو کشتی کا ایک ڈھانچہ ملا ہے، اور جو نام اس پہ لکھے گئے تو ان کو کھولا گیا تو حضرت نوح کی کشتی کا وہ حصہ ہے، اور اس میں پنجتن کے نام لکھے ہوئے ہیں. اچھا جب ہم یہ اس طرح کی باتیں کرتے تو ہمارے اہل سنت سزا سمجھتے ہیں یہ غالی ہو گئے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں. حضرت نوح کی کشتی کہاں، اور حضرت نوح کی کشتی کے اندر تختے لگے ہوئے جو ہیں وہ پنجتن کے نام کہاں، اور یہ سب کہاں. یہاں یہ بنیادی فرق ہے ہمارے اور ان کے عقیدے میں. ہمارے عقیدے میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان انوار خمسہ کو اپنے نور سے خلق کیا، اور یہی انوار خمسہ پھر زمین پر تشریف لائے. تو یہ انوار خمسہ پہلے دن سے موجود تھے، اور انہی کی برکت سے
کائنات بنائی گئی تاکہ انسانیت اس میں آئے، ہدایت حاصل کرے اور اس کے بعد ایک کامیاب زندگی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ انسان بدبخت ہے، دنیا کی ہر چیز سے محبت کر لی سوائے اہل بیت علیہ السلام سے۔ اچھا بتا دو، اگر اس کشتی میں اہل بیت کا نام لکھا ہوگا تو کون سی غلو کی بات ہو گئی، کون سی اس میں غلط بات ہو گئی؟ چیک کر لو، نیٹ پہ چلے جاؤ کرغزستان یا جہاں پر بھی یہ تختی ملی اور پڑھی اور ترجمہ کیا گیا ہے، پتہ چل جائے گا۔ حضرت نوح کی کشتی وہاں رکی، پانی 40 دن تک، مائی گاڈ، وہ آرک آف نوح کر کے کوئی مووی بنی تھی، اس میں وہ جو ڈارکنیس کا منظر بتایا تھا، انسان دیکھ کے گھبرا جاتا، پانی کا موج بہت تاریکی تھی اور لوگ بہت گھبرا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بڑے موتی نازل کیے، ایک دن کی روشنی دیتا تھا، ایک رات کی روشنی دیتا تھا، تاکہ لوگ اپنے امور کو، زندگی 40 دن تک پانی نکلا ہے، کشتی جا رہی ہے اوپر نیچے، اللہ بچائے ایسے امتحان سے۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ وہ جودی جو ہے وہ موصل کا ایک علاقہ عراق میں وہاں پر موجود ہے، اور وہاں پر کوئی پہاڑ تھا جہاں پر یہ اترے، لیکن وی ڈونٹ کیئر کہاں پر تھا کہاں پر نہیں تھا، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ حضرت نوح کی کشتی رکی اور اس کشتی سے لوگ اترے، زمین نیچے اتری، اور نجف کے اطراف کے جو بڑے پہاڑ تھے جس پر حضرت نوح کا بیٹا چڑھ گیا تھا، وہ سارا ختم ہوا، کوئی پہاڑ کا نشان نہیں رہا، اور اس پہاڑ کی جو خالی جگہ تھی وہ خشک وہاں پر سارا پانی خشک ہو گیا، اور اس نئے یعنی نہر، جفا یعنی خشک، نئے جفا کہلاتا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ نجف میں تبدیل ہوا۔ یہ نجف جب آپ جاتے ہیں تو مولا کائنات کے حرم کے پیچھے آپ کو بہت بڑی جگہ نظر آتی ہے، ہم جاتے ہیں صرف زیارت کرتے ہیں، آ جاتے ہیں، کچھ تاریخ علماء سے پوچھیں، کچھ چیزوں کو علماء سے چیک کریں۔ وہیں سے پھر انسانیت اور حیوانیت پھر سے، انسان اور حیوان پھر سے نکلے اور پھر دنیا میں پھیلنا شروع ہو گئے، اور پوری کی پوری دنیا جو ہے اس طرح سے تباہ و برباد ہو گئی کہ کوئی بھی ایسا شخص کہ جو اللہ کو نہ مانتے ہو، وہ ایک زمانہ آیا کہ جب صرف وہ لوگ زندہ رہ گئے تھے کہ جو اللہ کو مانتے تھے، اللہ پر ایمان لائے تھے، 80 لوگ، زمین 80 لوگ، پھر کہوں 80 لوگ تھے، پھر بھی اللہ کی حجت ان میں موجود تھی۔ آج اربوں لوگ ہیں، اللہ کی حجت آج بھی زمین میں موجود ہے، اور اس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے انسانیت ایک مرتبہ پھر نئی زندگی گزارنا شروع کرتی ہے۔ اور میں نے واقعہ بتایا تو اس کو میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام پھر واپس ادھر ہی تشریف لائے تھے، اور اسی لیے مولا کائنات کے جوار میں جو 2 قبریں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح، حضرت آدم علیہ السلام کی قبر بھی پانی پہ اوپر آئی، حضرت نوح نے اس قبر کو رکھ لیا تھا، اور پھر جہاں آج مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا حرم ہے، وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دفن کیا، مولا کائنات کے لیے قبر کھودی، اور ان کی قبر بھی اسی حرم میں موجود ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں انہوں نے نجف کی بنیاد ڈالی، اور اس قبر میں، مولا کائنات کی قبر میں وہ تختی ڈال دی تھی جس میں لکھا تھا کہ ھذا مرقد وسیع رسول اللہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کون سمجھے گا ان باتوں کو، جن کو پتہ ہی نہیں، جن کو اندازہ ہی نہیں، جن کو، اس لیے کہ دین کسی اور جگہ سے لیا گیا، دین کسی اور جگہ سے لیا، آخری وقت آیا،
حضرت نوح کی عمر اتنی طولانی عمر، اتنی طولانی عمر. جبرائیل تشریف لائے ملک الموت کے ساتھ اور کہا کہ اب آپ تشریف لائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کر رہا ہے. کہ ملک الموت تھوڑا سا فرصت دے دے، میں اس درخت کے نیچے لیٹا ہوں، اس درخت کے نیچے چلا. کہا اتنی فرصت ہے. جا کے وہاں سے وہاں گئے. جبرائیل نے پوچھا کیسا لگا، اتنی لمبی زندگی گزاری، اتنا سب کچھ دیکھا. اگر 2500 سال صحیح ہیں تو ابھی تو 1440 سال گزرے، 1441 سال گزر رہے ہیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. کہ اتنی لمبی طولانی عمر گزری نا میری 2500 سال. ایسے لگ رہا ہے جیسے میں جتنی دیر میں اس درخت سے اس درخت کے نیچے آیا نا اتنا ٹائم نکل گیا. 2500 سال ایسے نکل گئے تو میری آپ کی حیثیت کیا. 60 سال 65 سال 70 سال. اور خوجہ کمیونٹی میں تو مرد پہلے مرتے ہیں اور پھر خواتین بعد میں مرتی ہیں، تو مردوں کو تو پہلے تیاری کر لینی چاہیے. پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خواتین کو بہتر موقع دیا ہے تاکہ وہ عبادت کریں اور بچوں کی ذمہ داری سنبھالیں. مرد جو ہیں وہ جلدی دنیا سے چلے جاتے ہیں. ایوریج یہی آ رہا ہے کہ مرد حضرات دنیا سے پہلے چلے جاتے ہیں. تو شب قدر کی تیاریاں شروع کریں اب آہستہ آہستہ اور آمادہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. ابھی سے جھک جائیں، ابھی سے سجدہ کر لیں، ابھی سے دعائیں کر لیں تاکہ شب قدر میں پھر آرام سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار اور دعا کر سکے. پڑھنے والے ہمیں شب قدر کی برکتوں سے نواز دینا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا، ہماری کوتاہیوں سے درگزر، ہماری عاقبت بخیر فرما، تیری بندگی کی لذت عطا فرما، دنیا و آخرت کی سعادت نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور، علم عمل تقویٰ عطا فرما، اولاد کی بہترین تربیت کی توفیق عطا فرما. ہمارے مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، حاجات ہیں، تو روا فرما. کرونا وائرس کے شر سے انسانیت کو آزاد فرما، بیماروں کو جلد از جلد شفا عطا فرما، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، زمانے کے ماں کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام ارواح مومن مومنات شہداء صلحاء کے لیے فاتحہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج